کیا سوچ رہی ہو تم؟ فضا نے اس کو مسلسل چپ بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس کو اتنا تو اندازہ ہو ہی گیا تھا، کچھ تو ہے جو اس کی زندگی میں بدلا ہے۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت ضدی ہو گئی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ ہو جاتی، جسے اندر کوئی گہری ضرب لگی ہے جس کو وہ دکھانا نہیں چاہتی اور خود ہی برداشت کر رہی ہے۔ زری، کیا ہوا ہے؟ اس نے اس کا منہ اپنی طرف کیا اور ایک بار پھر اس سے پوچھا جو اپنی ہی سوچوں میں بے نیاز گم تھی۔ کچھ نہیں ہوا فضا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا اور آرام سے کہا، جیسے بہت دکھ ہو اس کو کہ وہ اس کی دوستی کا حق ادا نہ کر سکی۔ وہ تو پچھلے کچھ دنوں سے کسی بھی رشتے کا حق ادا نہیں کر رہی ہے۔ اس کو تو اس شخص کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا جس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ تم کس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو؟ فضا نے بھی ہار نہیں مانی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اس سے پوچھ کے رہے گی۔ شک تو اس کو بہت پہلے سے تھا، مگر آج وہ اپنے شک کی تصدیق چاہتی تھی۔ کسی کی وجہ سے نہیں ہوں ڈسٹرب میں، اس نے اب کی بار جھنجھلاہٹ سے جواب دیا، جیسے تنگ ہو رہی ہو، چپ رہنا چاہتی ہو۔ وجدان سر کی وجہ سے ڈسٹرب ہو نا تم؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھوں کا رنگ ایک دم بدلا، چہرے کی رنگت ایک دم سے زرد ہوئی، ہونٹوں پہ سفیدی آئی۔ اب وہ ہار گئی تھی، اب وہ چاہ کے بھی کچھ چھپا نہیں سکتی تھی۔ اس نے وجدان کے نام پہ نظریں جھکا لی اور گراؤنڈ میں پڑے بینچ کے ساتھ ٹیک لگا کے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھوں کے بند ہوتے ہی اس کے ہونٹ کانپنے لگے، آنکھوں کے کونوں سے قطرہ قطرہ آنسو گرنے لگے۔ فضا یہ سب کچھ بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کو ایک درد سا ہوا، اس نے پہلے کبھی اس کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ اس نے تو ایک اناپرت زرمینا کو دیکھا تھا۔ یہ ہاری ہوئی لڑکی کون تھی جو اس کے سامنے بیٹھی تھی؟ بات ہوتی ہے سر سے؟ اس نے اس کو آنکھوں کو کھولنے کا نہیں کہا تھا، اس کو چپ ہونے کا بھی نہیں بولا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ جب روتی ہے تو سب کچھ بتا دیتی ہے، وہ ہمیشہ درد میں ہی بولتی ہے۔ فضا کو اس سوال پہ اس نے ایسے ہی آنکھیں بند رکھیں اور سر کو ہلا کے کہا، ہاں ہوتی ہے۔ وہ جانتی تھی، اس کو اتنے سالوں سے جانتی تھی۔ اس کو معلوم تھا اگر وہ اس سے بات کر رہی ہے تو وہ خود سے ہاری ہے۔ وہ وجدان حسین شاہ سے ہاری ہے، ورنہ زرمینا جیسی لڑکی کسی نامحرم سے بات کرے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کالج میں مشہور تھی کہ اس کی زندگی میں کوئی لڑکا نہیں ہے، پھر وہ کیسے ہار گئی؟ اس کو پتا تھا وہ اگر ہار گئی ہے تو اب اس کے لیے پلٹنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اب وہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ فضا میں کیا کروں اب؟ اس نے اب کی بار اپنی چپ توڑی اور ایسی توڑی کہ جیسے آسماں اس کو سننے لگا۔ وہ فضا کی گود میں سر رکھے اونچا اونچا رونے لگی۔ زری ایسے نہیں روتے، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سب ٹھیک نہیں ہوگا فضا، سب ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا ہے، ایک نامحرم سے بات کی ہے، مگر میں کیا کروں؟ میرا دل میرے اختیار میں نہیں ہے، میں چاہتے ہوئے بھی خود کو نہیں روک سکتی۔ میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتی، مگر میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی، مگر جب تک میں ان کو دیکھوں نہ، مجھے ایک لمحے کو چین نہیں آتا، جیسے میرا دل کٹ رہا ہو۔ وہ اس کی گود میں لیٹے ہوئے اونچا اونچا رونے لگی، جیسے آج اعتراف کر رہی ہو اس بات کا جو اس نے خود کے سامنے بھی نہیں کہی۔ زری، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فضا نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر وہ اس کو پہلے بتا دیتی تو آج ایسے نہ رو رہی ہوتی۔ جب بندہ کسی مخلص دوست کے ساتھ بات کر لے تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، آدھی پریشانی تو ایسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور وہ جو آج رو رہی تھی، اس کے اندر تو ایک سمندر تھا جس کو وہ آج اس کی گود میں بہا رہی تھی۔ آج کانفرنس ہے یونی میں، سر وجدان کی، سر نے ہمیں بھی انوائٹ کیا ہے۔ سر کہہ رہے تھے ہم بھی ہوں ادھر۔ مدثر نے کلاس میں آ کے سر کا پیغام دیا، یار ضرور چلیں گے۔ ہم کیا کریں گے ادھر؟ ایسے ہی بور ہونا ہے، ہمارا کیا کام ہوگا ادھر؟ میرے خیال سے تو چلتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی بات کر رہا تھا، اپنا اپنا پوائنٹ بتا رہا تھا۔ آدھے لوگ جانے کے لیے تیار تھے اور کچھ نہیں جانا چاہتے رہے۔ زرمینا، ہم جائیں گے؟ فضا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کے کندھے پر سر رکھے آنکھیں بند کیے دنیا سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ نہیں فضا، ہم نہیں جا رہے۔ اس کی زبان نے اس کے دل کا ساتھ نہیں دیا اور اس نے انکار کر دیا۔ پکا نہیں جا رہے نا؟ فضا اس سے ایک بار پھر تصدیق چاہتی تھی کہ اس کا موبائل بجا۔ اس نے موبائل کھولا اور میسج دیکھا،
آپ نے آنا ہے۔ موبائل کی اسکرین پہ اس کا نام چمکنے لگا۔ میسج دیکھتی اس کا خود پہ سے اختیار ختم ہو گیا۔ وہ اس کو کیسے انکار کر سکتی ہے؟ کیسے کہہ سکتی ہے اس نے نہیں آنا؟ اس نے تو ایک حکم صادر کیا تھا، وہ اس سے کیسے انکار کر سکتی ہے؟ ہم چلیں گے فضا۔ اس نے موبائل کو اپنے بیگ میں رکھا اور اپنا سر اوپر کیا اور چلنے کی تیاری کرنے لگی۔ وہ بلیک جینز، سفید شرٹ اور بلیک کوٹ پہنے ہال کے باہر کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جب بھی ان کو بلاتا تھا ان کا استقبال کرنے کے لیے خود باہر کھڑا ہوتا تھا۔ وہ دیکھو سر، خود باہر کھڑے ہیں، مہنور نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سب نے نظر اٹھا کے اس کو دیکھا، جس نے شاید ان کو دیکھ لیا تھا اور دوسرے فلور سے نیچے اپنے مخصوص انداز میں بھاگتا بھاگتا آ رہا تھا۔ بہت دیر کر دیا آپ نے، جلدی آئیں اب۔ وہ ان کے پاس آ کر کھڑا ہوا، اس کو بغیر دیکھے مسکراتا ہوا سب کو آ کے کہہ رہا تھا، چلیں چلیں جلدی چلیں۔ وہ دوڑتا دوڑتا آگے جا رہا تھا جیسے بہت لیٹ ہو رہا ہو۔ اپنے ہاتھ پہ بندھی سفید گھڑی وہ بار بار دیکھ رہا تھا اور چلتا جا رہا تھا۔ اس کو بھاگنے کی عادت تھی اور وہ آہستہ آہستہ چلا کرتی تھی۔ ذری جلدی چل، خان صاحب نے کہیں غائب ہی ہو جانا ہے ہم سے۔ فضا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جلدی جلدی چلنے لگی۔ ایسے ہی شودے ہیں، اس نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا جو ان کے پیچھے چھوڑے بس دوڑ رہا تھا۔ کیا ہے؟ فضا نے اس کے اس بات پہ رکی جیسے اس کو اس کا مطلب نہ آتا ہو۔ شودے ہیں، اب کی بار وہ مسکرائی تھی جیسے اس کو اپنے ہی دیے ہوئے نام پہ ہنسی آئی ہو۔ شودے ہندکوں میں شوخی کو کہتے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے فضا کو بتایا اور اس سے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ کانفرنس روم میں جاتے ہی اس نے سب کو اشارہ کیا ادھر بیٹھ جائیں، وہ سب اس کی وجہ ہے، بس اس کی خاطر وہاں آئے تھے۔ ہائے سر، کتنے پیارے لگ رہے ہیں نا۔ وہاں پہ بیٹھتے ہی ملائکہ نے اس کو دیکھ کر کہا، جو ادھر ادھر سب سے باری باری مل رہا تھا۔ اس کی عادت تھی جہاں ذمہ داری اس کے سر پہ ہوتی تھی وہ چین سے بیٹھتا ہی نہیں تھا، ہر چیز کو خود دیکھتا تھا، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی ہو یا پھر بڑے سے بڑی۔ تمہیں تو کچھ زیادہ ہی اچھے نہیں لگتے سر۔ اس کی اس بات نے ارم نے اس کو بہت غور سے دیکھا۔ اس نوک جھونک میں بس ایک ہی انسان چپ تھا، وہ اندر سے جل رہی تھی جیسے کوئی اس کے اندر آگ لگا رہا ہو اور اس کا سارا وجود جل رہا ہو۔ اس کو نفرت ہونے لگی تھی ان لڑکیوں سے جو اس کا نام بھی لیتی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اس کا نام بھی لے، کوئی اس کو دیکھے بھی۔ وہ آج ان لڑکیوں سے جیلس ہو رہی تھی جن کو وہ منہ بھی نہیں لگاتی تھی، جن کے پاس بیٹھنا بھی اس کو توہین لگتی تھی۔ آج وہ ان سے حسد کر رہی تھی، اپنے ہی اندر لگائی ہوئی آگ میں خود کو جلا رہی تھی۔ وہ کبھی ایک طرف جاتا ہے کبھی دوسری طرف، اور وہ اس کو ہی دیکھے جا رہی تھی، بس اسی کو دیکھنے لگی۔ اس کو ہوش نہیں تھی دنیا کی، اس کو نہیں پتا تھا وہاں کیا ہو رہا ہے، کون بول رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ ادھر سے ادھر جا رہا تھا اس کی نظریں اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھیں۔ اس کا دو چیزوں پر کوئی اختیار نہیں تھا، اس کے دل پہ اور اس کی آنکھوں پہ۔ اس کا دل اس کی خاطر دھڑکتا تھا اور اس کی آنکھیں بس اسی کو ڈھونڈتی تھیں، اسی کو دیکھتی تھیں۔ اب بولنے کی باری آرگنائزر کی تھی جس نے ساری کانفرنس آرگنائز کی تھی۔ لڑکی مائک پہ بول رہی تھی، آرگنائزر کی تعریف کر رہی تھی۔ اب اس نے ایک بھرپور انداز میں سید مجتان حسین شاہ کہا اور تالیوں کی گونج نے اس کا استقبال کیا۔ اس کے نام پہ اس کی آنکھیں بند ہوئیں، وہ بار بار اس کا نام سننا چاہتی تھی، وہ بار بار سید مجتان حسین شاہ سننا چاہتی تھی۔ وہ سامنے آیا، مائک ہاتھ میں لیا، سب کو سلام کیا اور بولنے لگا۔ وہ ہمیشہ سب کی توجہ کا مرکز بنتا تھا، مگر جب وہ بولتا تھا تو ہر کوئی بس اسی کو دیکھتا تھا، اسی کو سنتا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی اس کو دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ رہی تھی، اس کی آواز سن رہی تھی۔ وہ تقریباً 5 منٹ بولا اور مائک رکھ لیا۔ سب نے ایک بار پھر تالیاں بجائیں، اس کو داد دی۔ وہ ان کے پاس آیا جہاں وہ سب بیٹھی تھیں۔ چلیں چائے پی لیتے ہیں ساتھ۔ سب بس اس کو سننے کے لیے وہاں بیٹھے تھے۔ اس کے بولنے کے بعد ویسے بھی تو سب نے اٹھ جانا تھا۔ وہ اور فضا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے جانے لگے۔ وہ یونی کی کینٹین میں گئے اور اسی جگہ پر بیٹھ گئے جہاں وہ پہلے بیٹھے تھے۔ اب کی بار ماحول میں فرق تھا۔ پہلی مرتبہ وہ 5-6 لڑکیاں ہی تھیں، آج آدھی کلاس وہاں موجود تھی۔ آج وہ اس کے قریب نہیں بیٹھی تھی، اس کی بہت دور تھی۔ چھوٹے سب کے لیے چائے لے آؤ اور ایک کپ کافی لے آنا۔ اس نے اسی بچے کو آواز دی اور چائے کا کہا۔ وہاں پہ بیٹھے چند لوگوں کو بخوبی علم تھا یہ جو کافی منگوائی ہے یہ کس کے لیے ہے۔ وہ سب اس سے کانگریس کے بارے میں پوچھنے لگے، اس سے باتیں کرنے لگے۔ وہ سب کو مسکرا کر جواب دیتا گیا۔ آج اس کی یہ مسکراہٹ اس کے دکھ دے رہی تھی، اس کو تکلیف دے رہی تھی۔ کیوں مسکراتے ہو تم مجنان لوگوں کے لیے؟
دیکھو درد ہوتا ہے مجھے۔ اس کے دل میں درد کی کئی لہریں ٹکرانے لگی۔ اس کا ہانیہ سے ہنس ہنس کر بات کرنا، ارم سے مخاطب ہونا اس کو پل پل میں اذیت سے دو چار کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ کسی لڑکی سے بات بھی کرے، کوئی لڑکی اس کو دیکھے بھی۔ وہ جانتی تھی ایسا کچھ ممکن نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ ایک امید لیے بیٹھی تھی۔ کاش وجدان کسی سے بات نہ کرے، کاش یہ لڑکیاں اس کے آفس میں جانے سے پہلے 100 بار سوچیں۔ مگر اس کی طبیعت میں ہی خوش مزاجی تھی۔ وہ ہر ایک سے بات کرتا تھا، اور کلاس کے باہر جب وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا تو یاروں سے کم نہ ہوتا۔ شاید محبت ہوتی ہی کچھ ایسی ہے۔ محبت میں شراکت تو خدا نہیں برداشت کرتا، تو زرمینہ گل تو ایک عام سی لڑکی ہے، وہ کیسے برداشت کرے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، اس کا سانس اس کے حلق تک اٹکنے لگا، اس کے جسم میں چبھن ہونے لگی، دل کو ضرب لگنے لگی، جیسے اس کا دل کوئی اندر سے چھوٹا چھوٹا کر کے کاٹ رہا ہو۔ وہ جو دنیا کو جوتی کی نوک پہ رکھتی تھی، آج ان لوگوں کی قربت سے جل رہی تھی جن کی اوقات اس کے ساتھ بیٹھنے کی بھی نہیں تھی۔ فضا، چلو جائے نا یار۔ اس نے فضا کی طرف دیکھا اور اس کو سرگوشی میں کہا، لیکن زری سر کیا سوچیں گے؟ اس نے ارم سے اس کے پاس ہوتے ہوئے کہا، جو بھی سوچتے ہیں سوچیں، تم نے جانا ہے یا میں خود ہی جاؤں؟ اس نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا، رکو رکو میں بھی چلتی ہوں۔ اس نے ان دونوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا، وہ سمجھ گیا رہا کچھ تو یہاں غلط ہوا ہے جس سے وہ ایسے یہاں سے اٹھ کر جا رہے ہیں۔ سر ہم چلتے ہیں۔ فضا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو ایک پریشانی میں مبتلا ہوا تھا، مگر چائے؟ شکریہ سر، پھر کبھی پی لیں گے، فضا نے معذرت کرنے والے انداز میں کہا، اور پیچھے مڑ کے اس کو دیکھنے لگی جو بغیر اس کا انتظار کیے سر کو بغیر بتائے وہاں سے چلی گئی تھی۔ سکون تو اس کو اس دن کے بعد ایک پل کے لیے بھی نہیں آیا تھا جس دن اس نے اس سے بات کی تھی۔ اس کو لگتا تھا جیسے اس نے اپنا وقار کھو دیا ہے، وہ بس ایک ہی شہر میں ہے، وہ وجدان کے شہر میں ہے، جیسے ایک جوگی کو روگ لگا ہو، جیسے اب اس کے پاس گھر جانے کے لیے کوئی راستہ نہ بچا ہو۔ اللہ جی، اللہ جی، اب مجھ سے ناراض ہو گئے نا؟ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہا، جیسے وہ اپنے دل میں اللہ جی کو کھوج رہی ہو جو کہیں کھو گئے ہیں، جو اب اس سے بہت ناراض ہو گئے بات کرتے ہیں، جیسے وہ ان سے خفا ہوتے ہیں۔ وہ اللہ جی سے اپنی باتیں چھپانے لگی تھی، ان کو ساری باتیں نہیں بتاتی تھی، ان کو بس کچھ کچھ باتیں بتا دیتی تھی۔ وجدان کے لیے وہ جو محسوس کرتی تھی وہ سب کچھ اب چھپاتی تھی۔ اللہ جی، میں آپ سے اس وجہ سے نہیں چھپاتی کہ میں آپ کو کچھ بتانا نہیں چاہتی، میں آپ سے اس وجہ سے چھپاتی ہوں کہ مجھے شرم آتی ہے آپ سے۔ اس نے روتے ہوئے آسمان کو دیکھا اور اللہ جی کو کہنے لگی، آج بھی آسمان میں چاند چمک رہا تھا، مگر آج اس کی چاندنی مدھم تھی۔ آج بھی ویسی ہی رات تھی، مگر آج کی رات میں کچھ غصہ تھا، جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ اس سے ناراض ہو، اس سے مایوس ہو، جیسے اس کو کہہ رہا ہو، زرمینہ گل تم بھی ہار گئی۔ اس کو خود پہ افسوس تھا۔ وہ ایک دلدل میں تھی، وہ اس دلدل میں پھنستی چلی جا رہی تھی، وہ کالی رات میں روشنی کی تلاش میں گھاٹیوں میں چل رہی تھی۔ اس کو واپسی کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، وہ واپس ہونا چاہتی تھی، مگر وہ کیسے واپس ہو، کس راستے پہ جائے؟ کون ہے جو اب اس کو سہارا دے گا؟ وہ اللہ جس کو میں نے ناراض کر دیا ہے، میں اب کیا کروں گی؟ وہ روتے روتے اپنے بیگ پہ آئی، اپنے اوپر کمبل کیا، ایسے کہ باہر کی ہوا بھی اندر نہ آنے لگے۔ وہ ڈرنے لگی، وہ اللہ جی سے ڈرتی تھی۔ وہ تو ہمیشہ کہتی تھی لوگ اللہ جی سے کیوں ڈرتے ہیں، وہ تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، مگر آج وہ خود ڈر رہی تھی۔ اللہ جی سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ تو اللہ جی کے دوست ہوتے ہیں جو ان کا کہا مانتے ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ محبت تو وہ بھی کرتی تھی، مگر اب وہ محبت کسی اور سے بھی کرتی تھی جس سے محبت سے اللہ نے منع کیا ہے۔ وہ اس کو چھپا رہی تھی، خود سے، دنیا سے، اور تو اور اللہ جی سے۔ وہ ان کو بھی نہیں بتانا چاہتی تھی، وہ ایسی ہی تھی، محبت کو چھپا کے رکھنے والی۔ وہ اس کو اپنی آنکھوں میں، اپنے دل میں قید کرنا چاہتی تھی۔ وہ آج بہت بے چین تھی، اس کو قرار چاہیے تھا۔ وہ بیڈ پہ آئی، آنکھیں بند کی، بازوؤں کو آنکھوں پہ رکھا، اس کا سراپا اس پر نگاہوں میں گھومنے لگا، اس کا مسکراتا چہرہ اس کے دل کو سکون دینے لگا۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اس کے دل کو سکون ہوتے ہی لگا تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔
اسکرین پہ اس کا نمبر چمکنے لگا، اس کا نام اس کو صاف صاف دکھائی دینے لگا۔ میں ان سے بات نہیں کر سکتی۔ آنکھوں سے بہتے آنسوں کو اس نے صاف کیا اور موبائل کو سائڈ پر رکھ دیا۔ نہیں اللہ جی، آپ مجھ سے خفا نہیں ہونا، میں نہیں بات کروں گی آج۔ اس نے موبائل کو پھر اٹھایا جس کی اسکرین پہ ابھی بھی اس کا نام چمک رہا تھا۔ کوئی محبت سے انکار کرے تو کیسے کرے؟ کوئی محبوب سے منہ موڑے تو کیسے موڑے؟ محبت سے تو انکار پھر بھی ہو سکتا ہے، محبوب سے تو کوئی منہ کیسے موڑ سکتا ہے؟ محبت تو اللہ کی صفت ہے، اس نے بھی تو محبت کی ہے۔ اس رب نے بھی تو اپنے محبوب کے دیدار کے لیے، اس رب نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، اس کو آسمانوں کی سیر کروائی، اس محبوب کے لیے دنیا بنائی، اس محبوب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا، اس کو احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر مخاطب کیا، اپنے نام کے ساتھ محبوب کا نام لگایا۔ اللہ کو عرش پہ محبوب کو بلانا تھا، طلب تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا۔ محبت کرنا کہاں جرم ہے؟ جب اس خدا کو محبت ہو سکتی ہے تو محبت تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ محبت کے لیے کچھ دل چن لیے جاتے ہیں، زرمینہ گل کا بھی چن لیا گیا تھا۔ وہ محبوب سے کیسے منہ موڑ لے؟ کس کے اختیار میں ہوتا ہے محبوب سے منہ موڑنا؟ موبائل کی اسکرین پہ ایک بار پھر اس کا نام چمکنے لگا۔ اب اس بار اس نے موبائل کو اٹھایا اور کان سے لگایا۔ اس کی آواز سنتے ہی اس کا دل ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی خود پہ سے اختیار ختم ہوا۔ وہ جو اللہ کے سامنے اس کے لیے روتی تھی، آج وہ اس کے سامنے رونے لگی۔ اس نے اس کے سلام کا جواب سسکیوں سے دیا۔ وہ جو اس کی سسکیاں سن رہا تھا، اس کے دل پہ درد کے پہاڑ گرنے لگے۔ وہ اس سے پوچھنے کی ہمت کھو بیٹھا، وہ سن رہا تھا، وہ اس کی سسکیاں سن رہا تھا اور وہ رو رہی تھی۔ نہیں روئیں زرمینہ، اس نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا، اپنی لڑکھڑاتی آواز سے اس کا نام لیا۔ اپنا نام سنتے ہی اس کی سسکیوں میں کمی آئی۔ اس نے آج پہلی مرتبہ اس کا نام لیا تھا۔ آج سے پہلے اس کو اپنا نام اس قدر پیارا نہیں لگا تھا۔ اس نے اپنا نام سنتے ہی آنکھیں بند کی۔ وہ اس کی خاموشی سننے لگی، اس کی سانسیں سننے لگی۔ وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ وہ خود پہ قابو پانا چاہتا تھا۔ وہ اس کو نہیں بتا سکتا تھا وہ مر جائے گا تمہارے بغیر۔ اس کو نہیں بتا سکتا تھا اس کے آنسو گرم دہتے ہوئے پانی کی طرح اس کے دل پہ لگ رہے ہیں۔ اس نے لیٹے ہوئے آنکھیں بند کی اور اس سے پوچھا، جی وہ؟ اس کی بات حلق میں ہی اٹکی۔ وہ جب بھی اس سے بات کرتی ایک بچی بن جاتی، اس سے ضد کرتی، غصہ بھی ہو جاتی، آنکھوں سے آنسو نکلے۔ رو کیوں رہی ہیں آپ؟ اپنے آنسوں پہ قابو پاتے ہوئے ان سے پوچھا، جس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسوں کا سیلاب گرنے لگا۔ آپ کیوں لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں ہنس کے؟ آپ کی بار اندر کا ضبط باہر نکلا تھا۔ یہ سنتے اس کا دل موم بنا، جیسے پگھل رہا ہو۔ آئندہ نہیں کروں گا میں کسی سے بات، آپ رویا نہیں کریں۔ اس نے اپنے آنسوں کو ضبط کرتے ہوئے آرام سے دھیمے لہجے میں کہا، ملکہ تمہاری خاطر ہی تو سب سے بات کرتا ہوں میں، فقط تمہیں دیکھنے کے لیے میں اتنے لوگوں کو برداشت کرتا ہوں۔ کب سمجھو گے تم؟ کب سمجھو گے تم؟ کب سمجھو گے تم؟ وجدان تمہاری خاطر جیتا ہے، تم نہ ہوئی تو وہ مر جائے گا۔ اس نے آنکھیں بند کے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا، اس کی سسکیاں سنتے ہوئے خود سے کہنے لگا،